اچھی لوکیشن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ 400 فٹ کے اوپر روڈ کے اوپر آپ کا پلاٹ ہے، آپ کا کمرشل ہائی رائز بلڈنگ ہے، تو وہ اچھی لوکیشن ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی متعلقہ چیز کا سٹی کے ساتھ کتنا ڈسٹنس ہے، سٹی کے ساتھ آپ کی کیسی اپروچ ہے، کتنی دیر میں آپ سٹی کے ساتھ مطلب لنک کر سکتے ہیں، وہ اچھی لوکیشن ہوتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس چیز کی، اس کی پلاٹ کی، اس کمرشل کی یا پھر کسی یونٹ کی وہاں پہ اس وقت کتنی ضرورت ہے۔ اگر تو یہ دو چیزیں اہم ہیں، آپ کا سٹی کے ساتھ اچھا تعلق ہے اور اس چیز کی وہاں پہ ضرورت ہے، تو پھر ہم ریئل اسٹیٹ میں کہہ سکتے ہیں کہ اس چیز کی لوکیشن بہت اچھی ہے۔ ہم نے سب سے پہلے یہ چیز فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے کمرشل جو بھی بنانا ہے، ہم نے پہلے اس کو کمپلیٹ بنانا ہے، پھر اس کے بعد بیچنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خرم بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ خرم بھائی، آج ہم نے یہ پوڈ کاسٹ ارینج کی ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم الحمدللہ یہ چاہ رہے ہیں، ہمارا ویژن یہ ہے کہ ہم لوگوں کو پاکستان کے اندر بھی، پاکستان کے باہر بھی، اوورسیز جو کلائنٹس ہیں ان کو یہ اپرچونیٹی پرووائڈ کریں کہ وہ اپنی انویسٹمنٹ سیف، سیکیور، کریڈیبل سورس میں اور ٹرسٹڈ جو ہے آرگنائزیشن کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کو انوائٹ کیا ہے۔ جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ۔ اب آپ کائنڈلی اپنا شارٹ سا تعارف کروا دیں تاکہ ہماری آڈینس کو پتہ چلے کہ آپ کیا کام کرتے ہیں اور آپ کون ہیں۔ جی بہت شکریہ ارسلان صاحب۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت دیا اور یہاں پر اسپیشل تشریف لے کے آئے۔ میرا نام خرم میر ہے اور میرا تعلق البراق سے ہے۔ البراق کو CEO میں ہی ہوں البراق کا۔ تو پچھلے تقریباً 10-12 سال سے ریئل اسٹیٹ کی فیلڈ سے ہی وابستہ ہوں میں۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، آپ تاج میں کام کر رہے ہیں، تاج ریزیڈینشیا میں، جس میں فیوچر میں سینٹورس 2 بھی بن رہا ہے، جی، اور جن کا سینٹورس 1 جو ہے، جن کا پروجیکٹ بھی رہا ہے ماشاء اللہ۔ تاج ریزیڈینشیا کا تعارف کروا دیں، لوکیشن، سب کچھ، کہ تاج کو آپ نے کیوں سلیکٹ کیا اور تاج کا تعارف کیا ہے۔ جی سب سے پہلے تو میں ارسلان صاحب آپ کو یہاں پہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ بیسیکلی ریئل اسٹیٹ میں لوکیشن جو ورڈ ہے یہ بڑا جامع ورڈ ہے۔ اس کو لے کے ہم لوگ اکثر دھوکہ بھی کھا جاتے ہیں کہ ہم اکثر سنتے ہیں کہ بہت ساری سوسائٹیز ہیں، بہت سارے ہائی رائز کمرشلز ہیں جو اچھی لوکیشن کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کے باوجود کہ وہ سٹی سے 100 کلومیٹر، 150 کلومیٹر یا پھر اس سے بھی کم یا زیادہ دور ہوتے ہیں، اور اس کے باوجود وہ اچھی لوکیشن کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اچھی لوکیشن بیسیکلی ایک جامع ورڈ ہے جس میں ریئل اسٹیٹ میں ہم صرف اور صرف اس کی اپروچ کو ہی نہیں دیکھتے، بلکہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ وہاں پہ اس چیز کی کتنی ضرورت ہے۔ اچھی لوکیشن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ 400 فٹ کے اوپر روڈ کے اوپر آپ کا پلاٹ ہے، آپ کا کمرشل ہائی رائز بلڈنگ ہے، تو وہ اچھی لوکیشن ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی متعلقہ چیز کا سٹی کے ساتھ کتنا ڈسٹنس ہے، سٹی کے ساتھ آپ کی کیسی اپروچ ہے، کتنی دیر میں آپ سٹی کے ساتھ مطلب لنک کر سکتے ہیں، وہ اچھی لوکیشن ہوتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس چیز کی، اس کی پلاٹ کی، اس کمرشل کی یا پھر کسی یونٹ کی وہاں پہ اس وقت کتنی ضرورت ہے۔ اگر تو یہ دو چیزیں اہم ہیں، آپ کا سٹی کے ساتھ اچھا تعلق ہے اور اس چیز کی وہاں پہ ضرورت ہے، تو پھر ہم ریئل اسٹیٹ میں کہہ سکتے ہیں کہ اس چیز کی لوکیشن بہت اچھی ہے۔ تو الحمدللہ تاج ریزیڈینشیا جو ہے وہ آؤٹ اسٹینڈنگ لوکیشن ہے اس کی، وہ سٹی سے بالکل قریب ترین سوسائٹیز، اگر پنڈی اسلام آباد کی اوورال آپ تمام سوسائٹیز کا وزٹ کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ سٹی کے سب سے زیادہ قریب ترین سوسائٹی تاج ریزیڈینشیا ہے، اور اپنی ڈیولپمنٹ میں بھی بے مثال ہے، اور اس کی I-14 سروس روڈ سے اس کے اوپر گیٹ ہے اس کا، مطلب اتنی قریب ترین وہ سٹی کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ ٹھیک، ماشاء اللہ۔ اچھا، آپ کائنڈلی یہ بتائیں، کیونکہ ہمارے اسلام آباد میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ مین اسلام آباد کو اپروچ جو ہے ان کی کتنی منٹ ہے تاج ریزیڈینشیا کی، پھر ایئرپورٹ جو ہے، جو نیو ایئرپورٹ اسلام آباد ایئرپورٹ، اس کی کتنی جو ہے ڈیوریشن ہے، ٹائم لگتا ہے۔ تو یہ کائنڈلی 2 کویسچنز ہیں، یہ آپ بتا دیں کہ مطلب ہے مین اسلام آباد اگر میں تاج ریزیڈینشیا سے G11 G13 G14 جانا چاہ رہا ہوں تو میرا کتنا ٹائم لگے گا، گاڑی میں، موٹر سائیکل پہ، بائک پہ؟ سر جو یہاں پہ رہنے والے لوگ ہیں نا ارسلان صاحب، وہ اس چیز کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ کشمیر ہائی وے تاج ریزیڈینشیا سے ہارڈلی 5 سے 10 منٹ کی ڈرائیو ہے۔ 5 سے 10 منٹ؟ 5 سے 10 منٹ۔ تو I-14
اور G13 G14 بالکل آمنے سامنے ہیں. مطلب پشاور روڈ کی ایک طرف جو ہے I14 15 اور 16 ہے, اور اسی طرح مطلب پشاور روڈ کی دوسری طرف اپوزٹ سائڈ پہ آپ دیکھتے ہیں کشمیر ہائی وے کے ساتھ جو ہے G14 G13 اور سارے والے سیکٹرز آتے ہیں. ہاں جی, اور تاج ریزیڈنشیا I14 کی سروس روڈ کے بالکل ساتھ. I15 اور I14 کے جو سروس روڈ ہے مین جو دونوں کو ملاتی ہے, اس کے بالکل سامنے اس کا گیٹ ہے, بالکل مطلب جڑا ہوا. ٹھیک, تھینک یو. اچھا, آپ کائنڈلی یہ بتائیں کہ تاج میں کام کرنے کا, البراق بنانے کا, اس میں مین جو ایک دو ریزنز تھی جو آپ نے چوز کیا تاج ریزیڈنشیا. بہت ساری سوسائٹی ہیں اسلام آباد میں, مین جو آپ کے ریزن ہے وہ کیا تھا جو آپ نے تاج ریزیڈنشیا کو چوز کیا؟ دیکھیں صاحب, تاج ریزیڈنشیا بیسیکلی اپنی لوکیشن میں بے مثال ہے. ہم نے جب, کیونکہ میرا تعلق ریئل اسٹیٹ سے تو تھا, لیکن مطلب اس طرح ہم لوگ ہائی رائز بلڈنگ بنانے کی طرف وہ مائل نہیں تھے. لیکن جب ہم نے یہ چیز ڈیسائیڈ کی کہ اب ہم کوئی نہ کوئی کمرشل ایکٹیویٹی کی طرف بھی جائیں گے, تو اس سے پہلے ہم نے اپنی پوری ورکنگ کی ہے. میں ذاتی طور پہ مزاجاً ایسا ہوں کہ میں زیادہ بھاگ دوڑ نہیں کر پاتا نا, لیکن اس مقصد کے لیے, کیونکہ یہ ایک بڑا اہم مقصد تھا, ہم نے ایک بہت بڑا کام کرنا تھا, تو اس کے لیے ہم نے اس کی باقاعدہ پراپر ورکنگ کی ہے. تو اس میں ہم نے پنڈی اسلام آباد کی, میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پنڈی اسلام آباد کی اوورال تقریباً ساری سوسائٹیز کا میں نے وزٹ کیا ہے. تو آپ کو اگر میں گنواؤں, نام لے کے گنانا مناسب نہیں, لیکن میں پورے پنڈی اسلام آباد کی سوسائٹیز, آپ بھی جانتے ہیں, جو بھی پنڈی اسلام آباد سے لوگ تعلق رکھتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ سب سوسائٹیز کا تعلق سٹی سے بہت دور ہے. بالکل. بہت اچھی سوسائٹیز ہیں, بہت بڑے بڑے نام ہیں, لیکن ان کا تعلق سٹی سے بہت دور ہے. ایک سب سے بڑا پلس پوائنٹ یہ تھا تاج ریزیڈنشیا کو سلیکٹ کرنے کا, اس کی لوکیشن باقی سوسائٹی سے بہت زیادہ قریب تھی. تو اس لیے ہم نے اس کو, اور یہ ایک بڑا اچھا گروپ ہے, سردار گروپ جو ہے, اور انہوں نے بڑے بڑے پہلے بھی پروجیکٹس کیے ہوئے ہیں. تو تاج ریزیڈنشیا کو اگر آپ آتے جاتے رہتے ہیں تو دیکھا ہوگا کہ بہت اچھی ڈیولپمنٹ بھی وہ کر رہے ہیں. تو اس لیے پھر میں نے سلیکٹ کیا تھا کہ تاج ریزیڈنشیا میں ہی ہم اپنا کمرشل کو بنائیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ. اچھا خرم صاحب, ایک اور سوال ہے جو آپ کا اپنا پروجیکٹ ہے ماشاءاللہ, جی, البراق, اس کا کائنڈلی تھوڑا تعارف کروا دیں کہ اس کا کیا تعارف ہے؟ دیکھیں, البراق کمرشل جو ہے وہ بیسیکلی ایک 9 سٹوری پروجیکٹ ہے, کمرشل پروجیکٹ ہے, وہ سارا ہی کمرشل ہے, اور اس کو ہم نے 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا ہے. تو اس میں پہلی 3 جو سٹوریز ہیں وہ لوئر گراؤنڈ اور میزانائن, یہ ہم نے پراپر شاپس کے لیے اس کو ہم نے رکھا ہوا ہے. تو اس کے بعد اوپر والی جو 4 سٹوریز ہیں وہ ہم نے پراپر آفیسز ہیں, کیونکہ آفس ہماری وہاں کی ایک مین پروڈکٹ ہے, آفس کی وہاں پہ بہت زیادہ ضرورت ہے. تو ہم نے 4 سٹوری جو ہے نا صرف اور صرف آفسز کے لیے ہی مختص کی ہیں. اس کے بعد 2 لاسٹ والی سٹوریز جو ہے وہ اپارٹمنٹس کے لیے ہم نے کی ہے. یہ ایک 9 سٹوری 3 سائڈ کارنر مین بولے وارڈ کے اوپر واقع ہے. مطلب اس کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مین ڈبل روڈز کا ایک جنکشن بنتا ہے. اگر آپ کو اس میں کیمرے میں دکھا سکیں ہمارے کیمرہ مین, تو وہ مین جو بڑی روڈز ہیں, ایک سائڈ پہ سیوک سینٹر روڈ ہے, ایک سائڈ پہ سردار ایونیو روڈ ہے, یہ بڑے روڈز ہیں, اور ایک سائڈ پہ مین بولیوارڈ جو تاج ریزیڈنشیا کا ہے اس کے بالکل ہب میں یہ واقع ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو. اچھا خرم بھائی, ایک سوال آتا ہے کہ یہ جو آپ کا البراق ہے, تو آپ نے بتایا پہلے بھی جو ہے, آپ نے بتایا کہ یہ جو آپ کا نے کنسٹرکٹ کیا ہوا ہے یہ تقریباً 3-3.5 مہینوں میں جو کنسٹرکشن ہوئی ہے یہ کمپلیٹ ہو چکی ہے, اور آپ کا ٹارگٹ کیا ہے کہ کتنے ٹائم میں آپ کمپلیٹ کر کے پوزیشن دیں گے؟ دیکھیں جو ہے نا, میں آپ کو ویسے ایک جنرلی بات بتا دوں کہ ہائی رائز کمرشل اور سوسائٹیز یہ ہمارے ادھر ایک ٹرینڈ سا بنا ہوا ہے کہ لوگ جو بھی شروع کرتے ہیں اس کو پہلے سب سے وہ ڈاکومنٹس میں بیچتے ہیں. صرف پیپرز میں کام کیا جاتا ہے, بک جائے تو یہ بن جاتا ہے, اگر وہ نہ بکے تو نہیں بنتا. مطلب لوگوں سے پیسے لے کے اس پہ بناتے ہیں, ایسا ہی ہوتا ہے. تو الحمدللہ ہم نے اس ریت کو ختم کیا ہے. ہم نے سب سے پہلے یہ چیز فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے کمرشل جو بھی بنانا ہے ہم نے پہلے اس کو کمپلیٹ بنانا ہے, پھر اس کے بعد بیچنا ہے. تو الحمدللہ وہ ایک الگ بات ہے کہ ہمیں مارکیٹ سے اتنا اچھا فیڈ بیک ملا کہ وہ پیپرز پہ ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ساری ہماری جو ہے نا انوینٹری وہ بک گئی تھی الحمدللہ. ایک کیونکہ اس پوری بیلٹ سے ہمارا ایک پرانا تعلق بھی ہے, سارے لوگ ہمیں جانتے بھی ہیں, تو الحمدللہ ہمیں فیڈ بیک مارکیٹ سے بہت اچھا بنا. اب اس کی وجہ صرف اور صرف یہ نہیں تھی کہ وہ ہم تھے. تاج ریزیڈنشیا کیونکہ ون آف دی اونلی پروجیکٹ ہے جو البراق وہاں پہ بن رہا ہے, اور تاج ریزیڈنشیا میں بہت بڑی آبادی آ چکی ہے.
آپ اگر وہاں پہ جائیں گے آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوگا 400-500 سے زائد گھر وہاں پہ بن چکے ہیں, فیملیز وہاں پہ شفٹ ہو چکی ہیں, لیکن وہاں پہ ایسا کوئی اچھا کمرشل موجود نہیں ہے جو ان کی ضروریات زندگی کو پورا کر سکے. ٹھیک. تو الحمدللہ ہم نے یہ اسٹیپ اٹھایا. ایک یہ بہت زبردست اتھینٹک وجہ تھی ہمیں اچھا فیڈ بیک ملنے کی کہ وہاں پہ اس چیز کی ضرورت تھی. میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ چیز اچھی وہ ہوتی ہے جس کی جہاں پہ ضرورت بھی ہو. اگر ایک چیز کی جہاں پہ ضرورت نہیں ہے, ہم اکثر سوسائٹیز میں دیکھتے ہیں وہاں پہ 500,000 گھر ہوتے ہیں لیکن وہاں پہ 50,000 یا 1,00,000 گھروں کی ضرورت سے زیادہ کا کمرشل بن چکا ہوتا ہے. تو یہ کمرشل فلاپ ہونے کی سب سے اہم وجہ ہوتی ہے وہاں کی. ہم لوگ کہہ دیتے ہیں 400 فٹ روڈ کے اوپر بھی ہوتا ہے, اس کی کنسٹرکشن بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتی ہے, وہ بنا بھی بہت, ایلیویشن بھی بہت پیارے ہوتے ہیں, لیکن فلاپ ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے, اس چیز کی وہاں پہ ضرورت نہیں ہوتی, سپلائی زیادہ ہوتی ہے, ڈیمانڈ کم ہوتی ہے. تو یہاں پہ یہ سینیریو بالکل ڈیفرنٹ ہے. یہاں پہ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے لیکن یہاں پہ اچھا پروجیکٹ موجود نہیں تھا, یہاں پہ اچھا کمرشل کوئی موجود نہیں تھا. تو الحمدللہ اس چیز کو ہم نے اسٹارٹ کیا اور ہمیں فیڈ بیک بھی بہت اچھا ملا ہے. مطلب سپلائی کی یہاں پہ کمی ہے تاج ریزیڈینشل, سپلائی کی, اپارٹمنٹس کی بھی اور شاپس کی بھی. ماشاءاللہ, یہ بھی ایک ریزن آتا ہے جو آپ نے تاج ریزیڈینشل کو سلیکٹ کیا. ہاں بالکل ایسے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے سوال یہ ہے کہ البراق میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کن لوگوں کے لیے البراق جو ہے بہترین ہے اگر وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہیں؟ جس طرح لوگ سمجھتے ہیں ڈفرینٹ پروونسز کے لوگ ہیں, ڈفرینٹ پروفیشن کے لوگ ہیں, ڈفرینٹ جو ہے کاروباری لوگ ہیں, جاب والے لوگ ہیں, تو آپ کن کے لیے یہ پریفر کرتے ہیں کہ یہ کن کے لیے بہترین پروجیکٹ ہے؟ سر دیکھیں ارسلان صاحب, یہ ایک ایسا پروجیکٹ نہیں ہے جس کا مطلب اپنے مرکز سے, سٹی سے دور کا تعلق ہے. یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس کا سٹی سے ڈائریکٹلی اور بہت کلوز مطلب ایکسیس ہے اس کی. تو اس کی اگر آڈینس کی بات کریں تو یہ اگر کوئی اسلام آباد کے اندر بھی رہتا ہے, آئی مین کہ ایف سیریز میں رہتا ہے, جی سیریز میں رہتا ہے, آئی سیریز میں رہتا ہے, تو ان سب لوگوں کو یہ ایکسیسیبل ہے. ان سب کے لیے بہت قریب ترین پوائنٹ ہے. انویسٹرز کے لیے تو اسپیشل یہ ایک چیز ہے, اور اینڈ یوزر کے لیے یہ تو ایسی چیز ہے جس کی ڈیمانڈ ہے. ہمارا ابھی تک الحمدللہ آپ کو جیسے دیکھا ہوگا کہ ہم نے چوتھی چھت کی ہم تیاری کر چکے ہیں, تو ہم 1 مہینے کے فرق سے جو ہے ایک چھت ڈالتے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم 1.5 سال کے اندر اندر ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ اس کا سٹرکچر کمپلیٹ ہو جائے, اس کا گرے سٹرکچر کمپلیٹ ہو جائے, اور اس کو فنشنگ تک ہم 2 سال کے اندر اندر انشاءاللہ العزیز اس کی مکمل فنشنگ بھی کر دیں گے اور ہم اس کا پوزیشن بھی دے دیں گے. پر یہ بھی ایک چیز سامنے رہے کہ یہ 3 سال کی انسٹالمنٹ پلان ہے. 3 سال کی انسٹالمنٹ پلان پہ 2 سال میں انشاءاللہ ہم قبضہ دیں گے. ماشاءاللہ, بہت اچھا. اچھا, ایک اور چیز ہے کہ ظاہری بات ہے اب ہر بندہ اپنے بجٹ کو دیکھتا ہے, اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے ٹوٹل بجٹ کی بھی اور انسٹالمنٹ کی بھی. تو آخر میں یہ سوال ہے کہ آپ نے منیمم جو ہے شاپس کا یا اپارٹمنٹس کا بجٹ کتنا رکھا ہے, ٹوٹل بجٹ, اور منیمم منتھلی انسٹالمنٹ آپ نے کتنا رکھا ہے؟ دیکھیں اس کے ریٹ کا اس طرح ڈسکس کرنا تو میرے خیال سے ٹھیک نہیں ہے, لیکن اگر میں بات کروں تو منیمم تقریباً جو منیمم یونٹ ہے وہ آئی تھنک 68 لاکھ روپے کا ہے, اور اس کی انسٹالمنٹ بھی 60,000 کے قریب ہے پر منتھ. تو یہ ایک بہت ریزنیبل وہ ریٹس بھی ہیں. ہم نے ریٹس بھی ایسے نہیں, میں اگر بات کروں کہ ہماری لوکیشن بہت اچھی ہے, ہماری کنسٹرکشن بہت اچھی ہے, اس چیز کی وہاں پہ اشد ضرورت ہے, لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس کے ریٹس اپنی لمٹ سے زیادہ ہیں. یہ بالکل ان دا لمٹس سارے کے سارے ہمارے ریٹ ہیں. ٹھیک, تھینک یو. اچھا, ایک اور چیز ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں جس کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں, ماشاءاللہ آپ سے جب لوگ سنتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کی, اس انسان کی اپنے پروفیشن پہ کتنی گرپ ہے, لیکن آپ کو یہ بتا دیں کہ آپ کے جو ہے ایکسپیرینس کتنا ہے اس فیلڈ میں, پراپرٹی کی فیلڈ میں کتنا ایکسپیرینس ہے, وہ کائنڈلی آپ بتا دیں. تقریباً 10 سے 12 سال ہو گئے مجھے. 10 سے 12 سال. میں باقاعدہ انہی سیکٹرز کو ہی میں نے ڈیل کیا ہے, I-14, 15, 16, اور اس میں اب تاج ریزیڈینشیا بھی ہے, کیونکہ یہ سارے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. تو انہی سیکٹرز میں نے کام کیا, الحمدللہ ہم نے بہت اچھا کام کیا. اور ماشاءاللہ. ٹھیک ہے خرم بھائی, یہاں تک ہم پوڈ کاسٹ کو ختم کرتے ہیں. شارٹ سے ہمارا مقصد تھا کہ شارٹ سی ویڈیو بنائیں تاکہ ہم شیئر کرنے میں بھی آسانی ہو.
بہت شکریہ آپ کا ارسلان صاحب. میں آپ کا سمجھتا ہوں بہت بہت شکریہ. کہ میں تو اسپیشلی آپ کا شکر گزار ہوں, جزاک اللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے دیندار نیک لوگ اور ہمارے اس البراق کمرشل کے لیے آئیں گے, تو اگر کہا جائے تو اس کو پروموٹ کرنے کے لیے آئیں گے, تو البراق انشاءاللہ اپنی بلندیوں تک پہنچنے میں اس کو کوئی بھی نہیں روک سکے گا. ہماری بھی یہی ایکسپیکٹیشنز ہے, امید ہے. ہم آپ کے پاس آئے ہیں ورنہ پروجیکٹس بہت ہیں, آپ نے خود ہی بتایا. میں جانتا ہوں. تو ہم نے آپ کو ماشاءاللہ پرکھا, وہ مطلب آپ سے بیٹھے, آپ کے ساتھ بیٹھے, آپ سے بات کی, تو الحمدللہ ہم خود مطمئن ہوئے, تو ہم نے آڈینس کے سامنے یہ چیز رکھی ہے. بہت شکریہ. تو انشاءاللہ آگے بھی آپ کے انٹرویو لیتے رہیں گے. کوئی پروجیکٹس ہو, آپ کا کوئی پلاننگ ہو, کوئی ویژن ہو, تو انشاءاللہ وہ شیئر کرتے رہیں گے.